تسمیہ کی، بسم اللہ کی تفسیر پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا، یہ بات سمجھی تھی کہ بعض دعائیں ایسی ہیں جن دعاؤں میں بسم اللہ تنہا ہے، اس کے بعد آگے دعا کے الفاظ ہیں، اور بعض ایسی ہیں جس میں آپ نے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد دعائیہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح الحمد کا مسئلہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں لفظ الحمد الف لام کے ساتھ یہ تقریباً 38 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا؟ 38 مرتبہ الف لام کے ساتھ۔ مادہ حمد اس سے زیادہ مرتبہ ہے، الحمد جو ہے یہ 38 بار آیا۔ اب الحمدللہ رب العالمین یہ پورا جملہ جو ہے یہ قرآن کریم میں تقریباً 6 مرتبہ ذکر ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں، سورہ انعام میں، سورہ یونس میں، سورہ صافات میں، سورہ زمر میں، سورہ غافر میں۔ باقی جگہوں پہ الحمد کا ذکر آیا اور آگے پھر دوسرے کلمات اس کے ساتھ شامل ہوئے۔ لفظ حمد جو ہے، حمد کے مادے کے ساتھ الف لام کے بغیر یہ 1 بار آیا ہے۔ نحن نسبح بحمدہ، یہ جو بحمدہ ہے یہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ حمد جو ہے یہ 1 بار آیا، بحمدہ 4 بار آیا، اور الحمدللہ رب العالمین پورا 6 بار آیا، اور الحمد کا لفظ اس کے ساتھ دعائیہ آگے جملہ یہ 38 بار آیا۔ اب بعض دعائیں ایسی ہیں جن کے شروع میں لفظ الحمدللہ ہے، اور بعض دعاؤں میں الحمدللہ رب العالمین پورا ذکر ہوا۔ مثلا آپ کو یاد ہوگا ہم نے صبح کے درس میں یہ روایت پڑھی تھی مسند احمد کے حوالے سے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل بی کرب۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ جب مشکل آئے تو تم یہ دعا پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اب اس دعا کے آخر میں پورا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا، تو یہ دعائے کرب بھی ہے۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنی دعا میں اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں، دعائے کرب ہے۔ تو ثابت یہ ہوا جو میں مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ بعض دعاؤں میں الحمدللہ رب العالمین پورا ذکر ہوا، اور بعض دعائیں ایسی ہیں ان میں صرف الحمدللہ کا جملہ ذکر ہوا۔ مثلا ایک بڑی مشہور روایت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اور پھر یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو جب تک وہ زندہ رہے گا اس بیماری میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ اب اس دعا میں الحمدللہ شروع میں کہا گیا، تو ہمیں ہر بار یعنی ہم کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے، ہم دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تمام کی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اور میں نے ابھی الحمد میں الف لام کے گرامر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، ابھی صرف ہم احادیث کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو سکھایا یہ جا رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ تمام کی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، عافانی تو نے مجھے عافیت میں رکھا، مما ابتلا کا جس میں آپ مریض کو مخاطب کر رہے ہیں اپنے دل میں، اونچی آواز سے نہیں، اسے بتا کر نہیں، آپ نے دل میں پڑھا کہ جس مصیبت میں تو مبتلا ہے، مما ابتلا کا بھی جس میں تو مبتلا، اللہ نے مجھے اس میں عافیت میں رکھا ہے، مجھے اس سے دور رکھا ہے، اور مجھے اپنی مخلوق میں سے کثیر لوگوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اب اس دعا کا
ثمر کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک زندہ رہے گا وہ اس مصیبت میں مبتلا نہیں رہے گا، کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دعا ہمیں ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اب بات ہے توکل کی، بات ہے یقین کی۔ کیا ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے علاوہ جو دنیا میں قومیں بستی ہیں، ہم ہندوؤں کی مثال لے لیں، وہ اپنے ہاتھ سے ہی بت بناتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، پتھر کی بے جان پتھر کے سامنے وہ اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں۔ کیا وہ اپنی مشکلات حل نہیں کرواتے؟ کیا ان کی مشکلات حل نہیں ہوتی؟ کیا ان کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہوتا؟ تو وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی، اور ہمارے ایک استاذہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو کیا اس معاشرے میں ہوتا ہوگا کہ بازار میں ان کے خدا بک رہے ہیں، بازار میں خدا بک رہے ہیں، اب کوئی خدا مہنگا ہے اور کوئی سستا ہے، تو جب کوئی غریب آدمی جاتا ہوگا اپنے بچے کو اٹھاتے ہوئے تو بچہ کہتا ہوگا میں نے یہ بھگوان لینا ہے، یہ خدا لینا ہے، یہ الہ لینا ہے، تو ماں کہتی ہوگی نہیں نہیں بچے یہ گندا ہے، یہ گندا ہے، ہم یہ اچھا نہیں ہے، یہ لے لیتے۔ تو جو خدا کو بھی خرید کے پسند کر کے لاتے ہیں پھر اسی کے آگے وہ ماتھا ٹیکتے ہیں، تو ان کی مشکلات حل نہیں ہوتی، ان کے مصائب بھی حل ہوتے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہوتی یقین کی، توکل کی۔ ہمارے پاس یقین کی دولت نہیں ہے، ہماری زبان میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں وہ کتنا مشہور واقعہ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ اور بزرگوں کی طرف بھی یہ واقعہ منسوب ہے کہ جب ان کے پاس ایک خاتون آئی تھی کہ میرا بچہ شکر کھاتا ہے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ بی بی کل آنا۔ اب بڑے بڑے منکر پیدا ہوئے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے انجینئر پاگل ہوئے ہیں، تو وہ اگلے دن مائی آتی ہے تو وہ بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا شکر نہ کھانا۔ وہ کہنے لگی اتنی سی بات کہنی تھی کل کہہ دیتے۔ فرمانے لگے کل میں نے خود کھائی ہوئی تھی۔ تو ہم اپنی زبان کی تاثیر کے لیے کام ہی کچھ نہیں کرتے، تو جن کی زبانوں میں اللہ نے اثر رکھا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب زبان کی حفاظت ہو، یقین پختہ ہو، بندے کا توکل اللہ پر ہو۔ میں ایک بڑی اہم آپ کے سامنے بات ذکر کروں، سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک بڑی شدید وبا پھوٹ پڑی، تو میری جو کیفیت تھی، فرماتے ہیں کہ مجھے بخار بہت شدید تھا اور کچھ علامات ایسی تھیں، تو کہتے ہیں کہ میرے بھائی جو تھے وہ ایک حکیم کو لے آئے۔ اب وہ طبیب نے 7-8 مرتبہ کہا دیکھ کر یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، تو میں کلام نہیں کر سکتا تھا، بیماری کی کیفیت تھی، غلبہ تھا، تو میں جواب نہیں دے سکا، حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مریض کو جو اس وبا میں گرفتار تھا، میں نے اس مریض کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لی تھی جو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو مجھے تو اس دعا کے بعد یہ بیماری کبھی نہیں آ سکتی، تم کہتے رہو۔ تو میرا یقین ہے کہ میں نے اس مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی، میں ساری زندگی انشاءاللہ اس بلا میں کبھی شکار اس بلا کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا یقین ہی پختہ نہیں ہے۔ تو اصل ہمارا معاملہ اور مدعا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حمد سکھائی ہے۔ مشکلات کا معاملہ ہو تب بھی ہمیں عافیت میں آنے کے لیے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین سکھائی۔ جب کسی کو دیکھ کر خود کو اپنے آپ کو بچانا ہو، خود کو محفوظ رکھنا ہو، تب بھی سکھائی الحمدللہ الذی عافانی۔ مانگنے کا اصل میں مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے، یہ جو کلام ہے یہ مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام ہمیں مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ایسے مانگتے ہیں، پہلے مالک کی تعریف کرتے ہیں، پہلے مالک کی حمد بیان کرتے ہیں، جب حمد بیان کر لیتے ہیں پھر اس سے سوال کرتے ہیں مولا ایسے ہی نہیں جا کے تو فوراً آپ نے سوال کر لیا، نہیں، پہلے اللہ کی حمد کرو۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں اپنی حمد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔